ناظرین، سندھ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، لفظ سندھ دریائے سندھ سے ہی مستعار لیا گیا ہے، جو سنسکرت لفظ سندھو کی موجودہ شکل ہے۔ ذیلی منطقہ ہارا میں واقع ہونے کی وجہ سے سندھ کی عمومی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم قدرے مرطوب ہے۔ تاہم گرمیوں بالخصوص مئی جون میں موسم سخت گرم اور سردیوں میں بالخصوص دسمبر اور جنوری میں موسم انتہائی سرد رہتا ہے۔ سندھ کا علاقہ جیکب آباد اپنے ریکارڈ درجہ حرارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جولائی اور اگست کے ماہ مونسون کے موسم ہیں۔ سندھ میں اوسطاً سالانہ 7 انچ بارش ہوتی ہے۔ یہ بات کم ہی افراد جانتے ہیں کہ سندھ کے شمال میں کوہ تھر کے بعض علاقے سطح سمندر سے 6000 فٹ بلند ہیں اور موسم سرما میں اکثر یہاں برف باری ہوتی ہے۔ جو کھٹی آیو خیر سان، جو کھٹی آیو خیر سان۔ ناظرین، زمانہ قدیم سندھ اپنے دامن میں دنیا کا قدیم ترین تہذیبی ورثہ سموئے ہوئے ہے۔ تحقیقی شواہد بتاتے ہیں کہ دراڑوی آباد کاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح مختلف قبائل آباد رہے ہیں۔ دراڑویوں نے تقریباً 4000 قبل مسیح میں وادی سندھ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ موہنجو داڑو کے کھنڈر بتاتے ہیں کہ دراڑوی اپنے علم و فن میں یکتا کاشتکاری اور تجارت سے آگاہ مہذب قوم رہے ہیں، جنہوں نے 5000 سال قبل یعنی 3000 قبل مسیح وادی سندھ کو علمی، فنی اور تجارتی لحاظ سے اپنی ہم عصر مصری، آشوری اور سامی تہذیبوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مراکز قائم تھے جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ گرڈ سسٹم کے قاعدے کے مطابق آباد ان شہروں میں شاہراہیں پختہ تھیں اور نکاسی آب کا زیر زمین انتظام موجود تھا، مگر پھر کسی ناقابل دریافت وجہ سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے تھے۔ موہنجو داڑو اور دیگر دراڑوی مراکز کی تباہی کی کیا وجوہات تھیں، اس پر محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے قدرتی آفات اور سیلاب قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض محققین کے نزدیک وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ سے آریاؤں کی فوجی یلغار نے یہ تہذیب نیست و نابود کر دی۔ آریاؤں نے یہاں ہند آریائی تہذیب کی بنیاد ڈالی، جو دریائے سرسوئی اور دریائے گنگا کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہذیب 1500 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھی۔ آریائی تہذیب ویدک سویلائزیشن 500 سے 1700 قبل مسیح نے ہندوستان کے مذہب، رسوم، معاشرت اور رہن سہن پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں فن ثقافت کی تو بر صغیر کے فن و ثقافت، خاص طور پر فن تعمیر کے ضمن میں محققین کی یہ شکایت عام ہے کہ علاقائی رجحانات پر نہ تو ریسرچ کی جاتی ہے اور نہ ہی ان نادر و نایاب نقوش کا کوئی مستند ریکارڈ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس شکایت کے ازالے کی خاطر آج سے 3 برس قبل سندھی ثقافت کے امین ادارے سندھ آرکائیوز نے ایک بھاری ذمہ داری قبول کی، جسے ماہرین فن تعمیر کے علاوہ تاریخ کے طلباء نے بھی بہت سراہا اور بے چینی سے اس منصوبے کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ حال ہی میں اس سلسلے کا تحقیقی مواد ایک کتاب کی شکل میں منظر عام پر آیا ہے، جس کے مؤلف میں سید حاکم علی شاہ بخاری ہیں۔
مواد کی ترتیب و پیشکش میں انہیں سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر غلام محمد لاکھو اور ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کی مدد اور بھرپور تعاون حاصل رہا ہے۔ ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ورثہ دو طرح کا ہوتا ہے، مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی اشیاء وہ ہیں جنہیں ہم ٹھوس شکل میں اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، مثلا فن تعمیر، مصوری، صنم تراشی، نقاشی، کندہ کاری، زردوزی وغیرہ، جبکہ غیر مرئی ثقافتی ورثے میں شعر و ادب وغیرہ آتے ہیں۔ ٹھوس شکل میں نظر آنے والا ثقافتی ورثہ خود بخود محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اگر قدیم رومن آثار، یونانی کھنڈر، پراچین بھارت کے مندر اور جنوبی امریکہ میں قبل مسیح کے تاریخی آثار کو بے رحم فطرت کے مقابل بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہوتا تو آج ہمیں وہ نظر نہ آتے۔ ناظرین، سندھی تہذیب کی بہت سی تاریخی نشانیاں موسمی شدائد کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکی ہیں، لیکن جو آثار ابھی بھی موجود ہیں ان میں ریکارڈ پر لانا اور ان کے تحفظ کی جد و جہد کرنا سندھ آرکائیوز کے مقاصد میں شامل ہے، اور اس غرض سے کئی تحقیقی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ زیر نظر کتاب ایسے ہی ایک ریسرچ پروجیکٹ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ پاک و ہند کے فن تعمیر پر یوں تو گزشتہ 2 صدیوں سے کام ہو رہا ہے، لیکن یہ محققین یورپ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی تمام تر عرق ریزی کے باوجود یہ نقطہ ان پر عیاں نہ ہو سکا کہ وہ ہندوستانی فن تعمیر کو یورپ کے روایتی کلاسیکی پیمانوں سے ناپ رہے تھے۔ اس سکم کا احساس پہلی بار 1920 کی دہائی میں ہوا، لیکن تب تک ثقافتی مطالعے کے ضمن میں کئی اور نظری مسائل سر اٹھا چکے تھے، مثلا یہی کہ ایک دور کے طرز تعمیر کو دوسرے دور سے ممیز کرنے کے لیے ہم ایک واضح خط تقسیم کیسے کھینچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ہم سلطنت دور کے فن تعمیر کو ایک لکیر کھینچ کر مغلیہ دور کے فن تعمیر سے الگ کر سکتے ہیں؟ زیر نظر کتاب میں یہ مسئلہ مغلیہ اور کلہوڑا دور کے خط امتیاز کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ تاریخی طور پر جب کلہوڑا دور کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہو رہا تھا، لیکن ادب، آرٹ، کلچر اور تہذیب کی تقسیم دو ٹوک انداز میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک دور کے اثرات اگلے دور کے انداز دور تک مار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سندھ آرکائیوز کے ڈائریکٹر اقبال نفیس خان کی مدد سے مصنف حاکم علی شاہ بخاری نے اس پروجیکٹ کا قریب سے مطالعہ کیا اور ایک ایسی کتاب تحریر کی جو نہ صرف اسکالرز بلکہ عام قارئین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنتی ہے، اور کلہوڑا دور کے حوالے سے پڑھنے والوں کے ذہن میں سندھ کے قدیم اور جدید طرز تعمیر کی مختلف جہتوں کو روشن کرتی ہے۔ گڑھی کے مقام پر میاں نصیر محمد کی مسجد جو امتداد زمانہ سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن حال ہی میں اس کی تعمیر نو ہوئی ہے۔ ناظرین، کلہوڑا دور کے فن تعمیر پر بڑی تختی کے 127 صفحات پر مشتمل یہ کتاب سندھ آرکائیوز نے خود شائع کی ہے۔ مختلف عمارتوں کی رنگین اور سیاہ و سفید تصاویر حاصل کرنے کے لیے کراچی کے جوان سال فوٹوگرافر وقار اشرف کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ طالب علموں کی قوت خرید کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کی قیمت صرف 400 روپے مقرر کی گئی ہے، جو کتاب پر آنے والی اصل لاگت سے بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، سندھ 23 ضلعوں میں منقسم ہے، جن میں بدین، ٹھٹھہ، حیدرآباد، جیکب آباد، خیرپور، دادو، ٹنڈو الایار، ٹنڈو محمد خان، سانگر، شکارپور، سکھر، عمرکوٹ، قہر، کمبر علی خان، کراچی، کشمور، گھوٹکی، لاڑکانہ، خیاری، مٹیاری، میرپور خاص، نوشیرہ فیروز اور نواب شاہ شامل ہیں۔ سندھ میں 91% مسلمان آباد ہیں، جبکہ 8% ہندو اور 1% دوسری قومیں آباد ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سندھ کی آبادی کی بات کریں تو 1951 کی مردم شماری سے لے کے 2010 تک بہت تیزی سے آبادی وہاں پہ بڑھی ہے۔ شہری آبادی کا تناسب 50% ہے، جبکہ دیہی آبادی بھی 50% ہی ہے۔ شرح افزائش آبادی 2.8% ہے۔ تناسب جن 100 عورتوں کے مقابلے میں مرد 112 ہیں۔ بحساب اقتصاد 22.75% ہے۔
ناظرین، سندھ کی 1951 میں آبادی 60,47,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ 2010 میں سندھ کی آبادی 5,52,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ سندھ کے بڑے شہروں میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ، جیکب آباد، شکارپور، خیرپور اور ٹنڈو آدم شامل۔ ناظرین، سندھ تجارتی اور ثقافتی لحاظ سے ایک بہت اہم صوبہ مانا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا شہر کراچی، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تجارتی لحاظ سے مانا جاتا ہے، اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بابائے قوم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ یہ تھی آج کی ایک مختصر سی